مختصر بریک لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں اور پھر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ ایک یہ بچی، اچھا، یہ 7.5 تولہ سونے سے کم ہو سونا تو کیا اس پہ زکوٰۃ اور قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو 7.5 تولہ سے کم سونا ہو اور دیگر جنس کا کوئی بھی مال پاس نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر دوسری جنس کا مال ہے، جیسے تھوڑی سی چاندی ہے، کیش روپیہ ہے، تو پھر سونے کی قیمت نکال کر، ان کی قیمت بھی نکال کر ان کو ملایا جائے گا تو یقیناً زکوٰۃ بن جائے گی، پھر زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں یقیناً فقہا کے دونوں اقوال موجود ہیں۔ بعض اس کا نصاب بالکل وہی رکھتے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ پورا ہوگا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں زیادہ احتیاط بھی نظر آتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط زیادہ نظر آتی ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا کہ آپ کے دندان مبارکہ شہید ہوئے ہیں یا ہوئے تھے تو آپ نے اپنے دندان مبارکہ شہید کر لیے تھے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا، جس پہ بعض حضرات بیچارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہر چیز کو بس آنکھیں بند کر کے عقیدت کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں اور اس کے درایتی معیار کو، روایتی معیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کے اذیت دینا، تکلیف پہنچانا ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کے لحاظ سے حرام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جتنی سرکار سے محبت تھی، قیامت تک اتنی زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ان کے سامنے ایسا معاملہ ہوا، کسی نے اپنے دندان شہید نہیں کیے، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ واقعہ لکھا ہے کہ پورے دانت اپنے شہید کر دیے گئے، یہ سوچ کے شاید یہ ہوگا، اس کو توڑ دیا، شاید یہ ہوگا، اس کو توڑ دیا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ دانت کا اطلاق سامنے والوں پر ہی ہوتا ہے، داڑھ پر نہیں ہوتا، انہوں نے سب توڑ دیے تھے، یہ لکھا ہے واقعات میں۔ تو کتنے بھی کوئی مثال کے طور پہ عالم جذب میں ہو، حالت جذب میں چلا گیا ہو، عالم ہوش میں نہ ہو، ایک دفعہ چوٹ مار کر دیکھیں دانت کے اندر فوراً ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور انسان عالم ہوش میں آ جائے گا۔ تو کیا عالم ہوش میں سارے دانت توڑے تھے؟ اتنی اذیت تکلیف کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اپنا ایک ہلتا ہوا دانت نکلوائیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے، اور اس کے بعد کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اس قسم کے واقعات لکھے ضرور کتابوں میں ہیں، لیکن ان واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹے قسم کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اذیت اور تکلیف پہنچی، اس پر آپ کو صدمہ محسوس ہو، یہ بالکل محبت کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو پھر اسی طریقے سے اختیار کریں، یہ غلط ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ بس یہ محبت کی بات ہے، ہم تو یقین کریں گے، تو آپ خود اپنی محبت میں دانت کیوں نہیں توڑ لیتے؟ آپ بھی توڑے نا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی محبت میں کیا، آپ حضرت اویس قرنی سے محبت رکھتے ہیں، ان کے عشق میں کر لیں اور دانت توڑ کر دیکھیں۔ بالکل توڑنا بھی چاہیے، محبت ہے، بزرگوں کے طریقے پہ عمل کریں نا، تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ انشاءاللہ ایک ہی ضرب تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں اٹھائیں گے تو ہاتھ کانپنا شروع ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کی بات مان لینے میں ہی بہتری ہے، تو پھر مان لیجئے گا بھائی۔ ایک یہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور تجوید بھی ان کو نہیں آتی ہے، ان کو سکھایا جائے تو وہ بیچاری سیکھ نہیں پاتی ہیں۔ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے علاقوں کے ہوتے ہیں، اتنی تعلیم بھی نہیں ہوتی اور پھر وہاں پہ مطلب ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ سیکھ سکیں، گھر کی مصروفیات وغیرہ۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا والدہ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ غلطی کے امکانات ہیں۔ دیکھیں، تجوید کا سیکھنا ضرور فقہا نے ضروری قرار دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو غلط پڑھ دیا جائے تو معانی اور مطالب بدل بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس پہ قدرت رکھتے ہوں، سب کچھ ہے، کوشش کرنے کی ابھی کوشش کی نہیں ہے، ان کو علم سیکھنا چاہیے۔ لیکن جو بیچارے ایسے ہیں کہ ان کی زبان پہ تلفظ جاری نہیں ہوتا ہے اور وہ یا وہاں پر کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے، تو کیا ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ قرآن بند کر کے رکھ دیں اور کبھی قرآن پڑھیں ہی نہیں؟ یہ حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل وہ قرآن پڑھیں گی، ضرور پڑھیے، اور اگر وہ بالفرض کسی حرف کو بدل بھی دیں، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان کا ارادہ کسی غلط معنی کو بیان کرنے کا نہیں ہے، جان بوجھ کے لفظ کو خراب کرنے کا نہیں ہے، وہ صحیح پڑھ رہی ہیں اپنی دانش میں، تلفظ صحیح نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلفظ کی وجہ سے انعام نہیں ملتا ہے،
انسان کے اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس قسم کے جتنے خواتین و حضرات ہیں کہ جو تجوید سیکھے ہوئے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تلفظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کوشش جاری رکھیں اور قرآن پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھیں، اور اگر بالفرض کوئی سکھانے والا نہیں ہے وہ بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سیکھ سکتے ہوں، تلفظ کی ادائیگی میں قدرت بھی رکھتے ہوں، تو پھر آپ کو سیکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہماری پینٹ لمبی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ اس طرح فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں ہے تو یہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ضرور ارشاد فرمایا، لیکن اس کی ایک علت بیان کر دی تکبر کی وجہ سے، کیونکہ عرب لوگ لمبے لمبے کرتے جبے پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹتے تھے، اور یہ متکبرانہ ایک چال تھی، متکبرانہ انداز سے وہ چلتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب نہ تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو چھوٹے ذرا کپڑے پہننے کا حکم دیا جو ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اور تکبر کے توڑ کے لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہبند پہنتا ہوں تو تھوڑا سا سرک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ سرکار نے شاید فرمایا کہ اے ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کے ڈھک جاتے ہیں عذر ہے، آپ متکبرین میں سے نہیں ہیں، اصل مسئلہ پھر تکبر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جرابیں پہن کے ساکس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے خلاف سنت؟ ٹخنے تو کھلے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹخنے کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بالکل سنت کے مطابق آپ کی نماز ہوگی۔ اصل ہے تکبر کا توڑ، یہ آپ سمجھ گئے بات۔ تو اب چاہے نماز ہو چاہے نماز کے خارج ہو، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن اگر آپ ڈھک لیں اور دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، کوئی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تفصیل ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلم کی دو روایتیں سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کپڑے کو گھرسنے سے، جسے اڑس لیتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ تو جب مطلقاً کوئی سرکار کی طرف سے کسی شے کی ممانعت آتی ہے، مطلقاً کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس سرکار فرمایا ایسا نہ کرو، تو پھر اس سے یاد رکھیں کہ واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی اب اس چیز سے بچنا ہم پر واجب ہے، اور ترک واجب مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا اگر آپ مسجد میں گئے، پینٹ لمبی ہے، اگر آپ ٹخنے ڈھک کے پڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت جو گناہ نہیں، اور فولڈ کر لیں گے تو علماء نے فرمایا الٹے کپڑے میں آئے گا، یا اوپر سے شلوار گھرستے ہیں تو یہ کپڑا اڑسنے کے اندر آئے گا، جس کو علماء مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ لہذا اب آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف خلاف سنت لیکن گناہ نہیں، دوسری طرف گناہ کی صورت بن رہی ہے، اور جب دو ایسی چیزیں جمع ہو جائیں کہ دو ضرر ہوں تو اس میں چھوٹے ضرر کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے، بڑے ضرر کو چھوڑیں، تو مکروہ تحریمی فعل نہیں کریں گے، خلاف سنت فعل ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہ خلاف سنت فعل کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے علیحدہ کپڑا رکھیں جو کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے سلوایا ہو، لیکن یقینی سی بات ہے آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی ہر ایک ایسا لباس پہن سکے، کچھ آفس کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں بلا کراہت آپ مسجد میں آ کر ٹخنے چاہے ڈھکے ہوں آپ ایسی نماز کو ادا کریں، فولڈ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے، جسے تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ یہ انڈیا سے کال تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو بعض اوقات امام کی قراءت پیچھے تک نہیں آتی ہے، یوں ہی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، تو اگر ہمیں امام کی قراءت سنائی نہ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ہمارے استفسار پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے، مکبرین تکبیریں لگاتے ہوں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں بہرحال پہلے میں نفس مسئلہ عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کا سننا نماز کی تکمیل اور مکمل ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو قراءت سنائی نہیں دی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، جسے کثیر مجمع کی وجہ سے آپ آخری صف میں امام کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سننا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر پہ نماز آپ کے ہاں نہیں ہوتی، تکبیرات کے ذریعے ہوتی ہے، تو بہرحال یہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز پہ، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اگر کوئی رکوع و سجود کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسپیکر کی اپنی مشین کی آواز ہے، یہ امام کی آواز نہیں ہے، اور اسپیکر اور مشین یہ غیر امام ہیں، اور اگر کوئی مقتدی غیر امام کا لقمہ لے لے، اس کی آواز پہ رکوع سجود کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
لہٰذا پیچھے لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اس لیے وہ ابھی تک اسپیکر یوز نہیں کرتے۔ لیکن کثیر علماء کی تعداد، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ 95% ایک طرف ہیں، اونلی 5% ایسے ہوں گے جو شاید اسپیکر کے مسئلے میں اب بھی اختلاف رکھتے ہوں گے۔ بہرحال سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اسپیکر یوز نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی نمازیں وغیرہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا ہیڈیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک 5% اونلی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ 95% بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مشائخ، پیر حضرات اسپیکر پہ، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شدت پر تشدد معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سخت اٹیک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسپیکر پہ رکوع سجود کروا رہا ہے تو یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے کے اندر اس طرح شدت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی اجتہادی مسائل میں کثیر اختلاف رہا ہے، جو دونوں طرف کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر غیر مہذبانہ انداز میں اٹیک کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ بعض ایسے بھی گروپ ہیں جو ٹی وی پر کسی عالم کے آ کر دینی پروگرام کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ آئے کیوں رہے ہیں، یہ نہ آئے ٹی وی کے اوپر، ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے، آپ غور کیجئے۔ اور وہ اس طرح کی باتیں رسائل میں لکھ کر کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں برائی کے خلاف اور اس کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رسالہ بہت زیادہ بک رہا ہے۔ حالانکہ جب آپ کو اپنا رسالہ بیچنا ہو، کسی بھی مشہور شخصیت کے خلاف لکھ دیجئے، رسالہ اچھا بک جائے گا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں لائک کر رہے ہیں اور اس قسم کی ہم چیزوں کے متعلق لکھ کر بہت زیادہ ہمارے رسالے بک رہے ہیں اور ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو ہماری تحقیق صحیح ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کی تنقیدات کو چھوڑ کر پھر آپ اپنا رسالہ بیچ کر بتائیں، اتنی عوام کے اندر تو بات بنے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ مشہور ہیں انہی کے صدقے میں رسالہ بھی بک رہا ہے۔ لیکن اس قسم کی حرکات کے اتنے پرتشدد الفاظ کے اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک مہذب عالم کی گفتگو ہے۔ اس قسم کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کر رہا ہے، اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے، اجتہادی رائے، اس کا بھی احترام کریں۔ جو نہیں پڑھا رہے ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ ایک سوال رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اگر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کو ان کا حل ویسے نہیں مل پاتا ہے تو ضرور آپ ہمیں یہاں میل کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے جلدی جواب دیں، دیر ہو جائے تو ناراض مت ہوئیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا ہوا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے معاملے میں اپنی اور اپنی اولاد کی خدمات بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔